ویلکم بیک. اور اب صحت. ٹی بی کا مرض دنیا بھر میں اوسطاً ہر سال 20 لاکھ ہلاکتوں کا سبب بن رہا ہے. طبی ماہرین کئی برسوں سے ایسی ویکسین کی تیاری کی کوششیں کر رہے ہیں جو ٹی بی کی تمام اقسام کے خلاف مؤثر ہو. حال ہی میں تیار کی جانے والی ایک نئی جینیاتی ویکسین سے طبی ماہرین کو کئی توقعات وابستہ ہیں. تفصیلات رضا نقوی سے. ایرس ٹی بی کی ویکسین کو تیار کرنے والا ایک غیر سرکاری ادارہ ہے. اس وقت تیاری کے مراحل میں موجود اس کی 5 ویکسینز میں سے 2 کی افادیت اور محفوظ ہونے کا معیار کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. اس ادارے میں نئی ویکسینز کی تیاری کی شعبے کی سربراہ مشیل سٹون کہتی ہیں کہ نئی ویکسینز میں سے ایک نے چوہوں میں مرض کے خلاف مکمل قوت مدافعت پیدا کر دی جو اہم ہے. ہم جن ویکسینز کے تجربات کر رہے ہیں ان کے استعمال سے جانوروں کی بیماری میں خاطر خواہ کمی دیکھنے میں آئی ہے اور کچھ جانوروں میں بیماری کے بیکٹیریا کا مکمل خاتمہ دیکھنے میں آیا. نئی ویکسین نیو یارک کے البرٹ آئنسٹائن کالج آف میڈیسن میں ہونے والی ریسرچ پر مبنی ہے. اس پروجیکٹ کے سربراہ ولیم جیکبز کے مطابق ویکسین تیار کرنے والی ٹیم نے ٹی بی کے بیکٹیریا کی 26 مختلف اقسام کی جینیاتی ساخت تبدیل کرنے کے لیے جدید ترین سائنسی طریقے استعمال کیے. ڈاکٹر جیکبز نے کہا کہ تبدیل شدہ بیکٹیریا کو جب بڑی مقدار میں چوہوں کے جسم میں داخل کیا گیا اس سے چوہوں میں ٹی بی کے خلاف مکمل مدافعت حاصل ہو گئی. It's different from any other vaccine that's out there. یہ مارکیٹ میں موجود کسی بھی ویکسین سے مختلف ہے اور مختلف ہونے ایک اچھی بات ہے کیونکہ بہت سی چیزوں کو آزمایا جا چکا ہے. ان اسٹڈیز سے پہلے مجھے تو یقین نہیں تھا کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے لیکن اب مجھے امید ہے اب ہم انسانوں میں بھی اس کا تجربہ کر سکتے ہیں. لیکن مشیل سٹون کے مطابق چوہوں پر تجربات کے نتائج کو انسانوں میں منتقل کرنا آسان نہیں ہوگا. 26 مختلف جینز کو واپس ڈالنا منفرد ہے لیکن یہی چیز ماہرین کے لیے مشکل بھی ہے. جینز کی ترتیب کے استعمال کے نتیجے میں انہیں اب یہ بھی معلوم کرنا ہوگا کہ ان میں سے کون سے مخصوص جینز بچاؤ مہیا کرنے کا کام کر رہے ہیں تاکہ اس سے پروڈکٹ بناتے وقت صرف ان جینز یا پروٹینز کا استعمال کیا جائے جو مدافعت مہیا کرتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ جینز کے ایک غیر ضروری اضافی سلسلے کو شامل کر لیا جائے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ٹی بی ویکسین کی تیاری ایک چیلنج اس لیے رہتی ہے کیونکہ ٹی بی کی بیکٹیریا بدلتی رہتی ہے اور اس وجہ سے ادویات کے لیے مزاحمت پیدا کرتی ہے. مشیل سٹون کی رائے ہے کہ ایرس کے نتائج کا مطلب ہے کہ دنیا میں اس مرض کا خاتمہ ہو سکتا ہے. ان کے مطابق ایرس کو امید ہے کہ اس دہائی کے آخر تک ٹی بی کے خلاف ایک نئی اور مؤثر ویکسین تیار کر لی جائے گی. ودوشی سنہا کے ساتھ رضا نقوی، اردو VOA. ٹی بی یا تپیدق کا مرض زیادہ تر ان غریب آبادیوں کو اپنا نشانہ بناتا ہے جہاں زندگی کی ضروری سہولتوں کی کمی کے ساتھ صحت و صفائی کے انتظامات معمولی اور ناقص ہوتے ہیں. سن 2000 میں نئی صدی کے لیے اقوام متحدہ نے اپنی ترجیحات کا تعین کرتے ہوئے 15 برسوں میں غربت کے خاتمے، لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے، پینے کے صاف پانی کی فراہمی سمیت 8 ترقیاتی اہداف مقرر کیے تھے. نئی صدی کے 11 برس گزر جانے کے بعد ان مقاصد کے حصول کی جانب کتنی پیش رفت ہو چکی ہے، جائزہ لیا ہے مدیحہ انور نے اپنی اس رپورٹ میں. ترقی پذیر دنیا سے غربت اور بھوک کے خاتمے کے عزم کے ساتھ اقوام متحدہ نے سن 2000 کی آمد پر 8 نکات پر مشتمل ترقیاتی اہداف مقرر کیے تھے. ماحولیات کا تحفظ انہی میں سے ایک تھا. ملینیم کیمپین کی ویب سائٹ پر بھی ماحولیات کی بہتری کو دنیا کی معاشرت اور معیشت کے لیے بہتر قرار دیا گیا. 1.1 ارب افراد دن میں $1 یا اس سے کم کما پاتے ہیں. اس کا دار و مدار بہت حد تک قدرتی وسائل پر ہے. اگر ہم ماحولیات کا تحفظ یقینی نہیں بنائیں گے تو ہماری زندگیاں محفوظ نہیں رہیں گی. ڈیوڈ ریڈ جنگلی حیات کے تحفظ کی تنظیم ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ سے منسلک ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ابھی تک اقوام متحدہ کے طے کردہ اہداف میں سے چند ہی حاصل کیے جا سکے ہیں. There's great progress in increasing access to clean water, for instance. صاف پانی کے حصول میں بہتر نتائج ملے ہیں. اسی طرح ملیریا اور ایڈز سے ہونے والی اموات میں بھی کمی آئی ہے. دنیا کے چند حصوں میں غربت کم کرنے میں بھی مدد مل رہی ہے، مگر دوسری طرف چند برے نتائج بھی سامنے آئے ہیں جیسا کہ افریقہ میں بڑھتی ہوئی غربت. ڈیوڈ ریڈ کہتے ہیں کہ ان ترقیاتی اہداف کو حاصل کرنے کے لیے عزم تازہ کی ضرورت ہے، مگر مائرن ایبل کا کہنا ہے کہ یہ اہداف شروع سے ہی غیر حقیقت پسندانہ تھے. میرا نہیں خیال کہ اقوام متحدہ کو نتائج نہ حاصل ہونے پر جواب دہ ہونا چاہیے.
مائرن ایبل واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک کمپیٹیٹو انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ کے عالمی حدت اور توانائی کے شعبے کے سربراہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں معاشی تنزلی کے باعث غربت کے خاتمے سے متعلق مطلوبہ اہداف حاصل نہیں ہو سکے. دنیا کی معیشت میں گزشتہ چند سالوں میں سست روی کے رجحان کے باعث ہمیں مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے، اور جب تک عالمی معیشت میں بہتری کے آثار نہیں آتے آپ افریقہ کی معیشت میں بہتری نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ دراصل یہ امریکہ، چین، یورپی ریاستوں اور جاپان جیسے ممالک ہیں جو غریب ممالک کی معیشت چلاتے ہیں. اقوام متحدہ کے مطابق ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے مختلف پروگراموں کے نتائج مختلف ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم موجودہ رفتار سے چلتے رہے تو دنیا میں پینے کے صاف پانی کے حصول کے مطلوبہ نتائج جلد حاصل کر سکیں گے، مگر دوسری جانب اگلے 4 سال میں دنیا میں ان لوگوں کی تعداد 2.7 ارب تک پہنچ جائے گی جن کی رسائی صفائی کے بنیادی انتظامات تک نہیں. جنگلی حیات کے تحفظ کی تنظیم ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کے ڈیوڈ ریڈ کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ کے ترقیاتی اہداف حاصل کرنا ممکن ہے، مگر نتائج حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں مختلف ممالک میں ملکی اور مقامی سطح پر نافذ کیا جائے تاکہ بعد میں اس حوالے سے وہاں کی حکومتوں کو جواب دہ بنایا جا سکے. ریڈ کا کہنا ہے کہ تنزانیہ اور نمیبیا جیسے ممالک نے غربت کے خاتمے کے لیے اچھے اقدامات کیے ہیں. But one that WWF has been involved in is the LIFE program in Namibia. نمیبیا میں ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کی جانب سے شروع کردہ لائف پروگرام میں کامیابی دیکھنے کو ملی، جس میں امریکہ کی تنظیم USAID کا تعاون بھی حاصل رہا. اس پروگرام کا بنیادی مقصد غریب دیہی علاقوں میں جنگلی حیات کا تحفظ یقینی بنانا تھا، جس سے وہاں کی سیاحت کو بھی فروغ ملا. ریڈ کہتے ہیں کہ امریکی امداد کے باعث نمیبیا میں شروع کردہ لائف پروگرام کی مدد سے غربت ختم کرنے اور مزید نوکریوں کے مواقع پیدا کرنے میں مدد ملی. اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ عالمی معاشی بحران کے اس دور میں اس کے طے کردہ ترقیاتی اہداف میں سے کچھ کو حاصل کرنا مشکل نہیں، مگر ان کا کہنا ہے کہ اگر عالمی معیشت میں تنزلی کا رجحان برقرار رہا تو 2015 تک دنیا بھر میں 90 کروڑ افراد سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گے. ریبیکا وارڈ کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA. آج کے لیے بس اتنا ہی. آج کے شو میں شامل رپورٹس کے بارے میں آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارا یوزر نیم ہے اردو VOA. اس کے علاوہ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر لاگ آن کر سکتے ہیں، جہاں حالات حاضرہ سمیت زندگی کے مختلف شعبوں کے بارے میں ویڈیو رپورٹس اور مضامین موجود ہیں. اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ.